وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا۔ یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 83۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ، اور جس وقت یہ لوگ آئیں اور جس وقت ان لوگوں کے پاس کوئی معاملہ آئے، وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ، اور جس وقت کوئی معاملہ ان لوگوں کے پاس آئے، من الامن، امن کا، او الخوف، خوف کا، اذاعوا بہ، یہ لوگ اس کو مشہور کر دیتے، ولو ردوہ، اور اگر یہ لوگ اس معاملے کو لوٹائیں، الی الرسول، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اور ان لوگوں کی طرف جو ان لوگوں میں صاحب رائے ہیں، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ، البتہ یہ لوگوں کو اس کا معلوم ہو جاتا، اسے جان لیتے یہ لوگ، الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو یہ لوگ ان میں سے اس واقعے کی خوب تحقیق کرتے، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ، البتہ اسے جان لیتے وہ لوگ، یستنبطونہ منہم، یہ لوگ تحقیق کرتے اس واقعے کی، اس معاملے کی ان میں سے، ولولا فضل اللہ علیکم، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم لوگوں پر، ورحمتہ، اور اللہ کی رحمت، لاتبعتم الشیطان، البتہ تم لوگ پیروی کرتے شیطان کی، الا قلیلا، مگر بہت تھوڑے۔ پچھلی آیات کریمہ میں بھی منافقین کی تردید کا ذکر تھا، اور اس آیت کریمہ میں بھی منافقین کی تردید کا ذکر ہے۔ اصل میں ہوتا یہ تھا کہ منافقین میں سے کوئی ان کا ایجنٹ آتا اور آ کر مسلمانوں میں یہ بات پھیلا دیتا کہ بہت جلد تم لوگوں پر ایک دشمن کا قافلہ حاملہ آور ہونے جا رہا ہے، اور بڑے زور اور شور کے ساتھ وہ قافلہ آ رہا ہے،
یہ خوف پھیلاتے مسلمانوں میں کہ جس کو سن کر اچانک اس خبر کو سن کر مسلمان بچے، عورتیں اور کمزور لوگ جو معذور ہوتے وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے، خوف پھیل جاتا پریشانی کا کہ اچانک اس طرح حملہ آور ہونے والا قافلے کے مقابلہ کس طرح کریں۔ تو بچوں میں بھی خوف، طبی خوف جو ہوتا ہے، ویسے تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین الحمدللہ ذرا بھر بھی گنجائش نہیں کہ وہ بزدل تھے، لیکن تبھی جو خوف ہوتا ہے، بچیاں ہیں، بچے ہیں، عورتیں ہیں، تو اچانک جب ایسی خبر پھیلتی کہ قافلہ دشمن کا مقابلے کے لیے آ رہا ہے، حملے کے لیے آ رہا ہے، تو خوف پھیل جاتا اور حقیقت کچھ بھی نہ ہوتی، کوئی قافلہ نہ ہوتا۔ اور اسی طرح پر خمسان کی لڑائی ہے، پورے زور سے لڑائی ہو رہی ہے، حق اور باطل کا آپس میں، حق اور باطل کی ٹکر ہے اور آپس میں زور شور سے آواز ہو رہی، لیکن اچانک مخالفین کا کوئی ایجنٹ آتا اور آ کر مسلمانوں سے یہ کہتا کہ صلح ہو گئی ہے، صلح ہو گئی، جس سے مسلمانوں کا ایک جو جوش ہوتا وہ اس ایجنٹ کی بات کو مان کر وہ ذرا حوصلے میں آ جاتے اور جذبات کم ہو جاتے کہ اب تو جو ہے امن ہو گیا، لڑائی ختم ہو گئی، تو جو جوش اور ولولہ باطل سے لڑائی کا تھا وہ کمزور ہو جاتا، یعنی کہ وہ کم ہو جاتا۔ اور جب کہ حقیقت میں کوئی لڑائی کم نہ ہوئی، کوئی صلح نامہ نہیں، کوئی دشمن کی طرف سے ایسی کمزوری نہیں کہ وہ جھک رہا ہو یا پیچھے ہٹ رہا ہو، یہ لڑائی کو ختم کر رہا ہو، تو یہ صرف مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے یا مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے یا مسلمانوں کو شکست دلوانے کے لیے یہ افواہیں جھوٹی پھیلاتے، افواہیں جھوٹی پھیلاتے۔ تو اللہ رب العزت نے اسی کا یہاں پر ذکر فرمایا، وَإِذَا جَاءَهُمْ، اور جس وقت ان لوگوں کے پاس آتا، امرٌ، کوئی معاملہ، من الامن، امن کا، او الخوف، یا خوف کا، خوف میں کہ اچانک یہ افواہ پھیلاتے کوئی بہت بڑا دشمن کا قافلہ مدینہ پر حملہ ہونے جا رہا ہے، لڑائی کے لیے، مسلمانوں کو سے لڑنے کے لیے قافلہ آ پہنچا ہے، تو یہ کیا ہے؟ خوف، خوف کی خبریں جھوٹی پھیلانا۔ یا امن کا معاملہ آتا، یعنی زور و شور سے لڑائی ہے اور اچانک کوئی ایجنٹ آتا اور آ کر کہتا کہ لڑائی ختم ہو گئی ہے، تو امن کی خبر پھیلاتا، اور جب کہ حقیقت میں لڑائی ختم نہ ہوتی۔ تو اللہ رب العزت اس کا ذکر فرما رہے، اذاعوا بہ، تو یہ لوگ اس کو مشہور کر دیتے۔ اب ظاہر ہے ایک ایجنٹ نے آ کر یہ خبر پھیلائی، اب جس کے سامنے بیان کی اس نے آگے بیان کر دیا، اس نے آگے بیان کر دیا، اب یہ لوگوں میں بہت زیادہ مشہور ہو گئی بات، لوگوں میں بہت زیادہ مشہور ہو گئی بات، اور جھوٹی خبر بھی لوگ حقیقت سمجھ کر جو ہے اسے کرنے لگے، جھوٹی خبر کو۔ اور آج کے معاشرے میں بھی ایسا ہی ہے، کوئی ایک بات ویسے ہی اپنی زبان سے چھوڑ دے چند بندوں کے سامنے، اب وہ اس بات کو لے کر لوگوں میں، علاقے میں مشہور کر دیتے، اور جب کہ حقیقت کا اس سے ذرا بھر بھی کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو اس بات سے مجھے ایک بات یاد آئی، الحمدللہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے جامعہ میں مسجد زیر تعمیر ہے اور اس پر کام ہو رہا ہے، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ اسے مکمل فرما دے۔ تو یہ کام ہو رہا ہے، اب اس کے بارے میں چند لوگوں نے جھوٹی خبر پھیلائی،
جھوٹی خبر کیا پھیلائی کہ جی قاری صاحب کو 14 کروڑ روپے مل گئے. کسی نے خبر پھیلائی, کسی ایک بندے نے بات کر دی ہوگی علاقے میں کہ قاری صاحب کو 3 کروڑ روپے مل گئے, اس ادارے کو 5 کروڑ روپے مل گئے. 3 خبریں آئیں. اب علاقے بھر میں لوگوں میں اتنی یہ مشہور ہو گئی, کتنے لوگوں نے آ کر مجھ سے یہ بات کی کہ قاری صاحب آپ کو اتنے پیسے ملے. اب مجھے پتہ نہیں, میں نے کہا اللہ کرے جنہوں نے یہ بات کہی ہے یہ حقیقت میں تبدیل ہو جائے. میں نے کہا اللہ کرے جنہوں نے یہ بات کہی ہے یہ اللہ کرے حقیقت میں تبدیل ہو جائے. تو خوشی کی بات ہے نا کہ چلو ماشاءاللہ اللہ کا گھر میں بننے میں کسی نے تعاون کیا اور یہ الحمدللہ مکمل بھی ہو جائے گا. تو یہ کرنا تو اللہ کی ذات نے ہے, لیکن حقیقت میں اس کا دور تک بھی کوئی تعلق نہیں تھا کہ کسی نے مجھے 50 لاکھ بھی دے دیے ہوں, تو اس کا بھی دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. جبکہ لوگوں میں علاقے بھر میں یہ بات مشہور ہے کہ قاری صاحب کو اتنے پیسے مل گئے. تو کسی ایک نے یہ بات ویسے ہی چھوڑ دی اور ایسی چھوڑی کہ دور دراز کے علاقوں میں یہ بات مشہور ہو گئی اور مجھے پتہ ہی نہیں. تو اس طرح تو میرے نبی نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات پر عمل کرنا شروع کر دے. سنی سنائی بات پر عمل کرنا شروع کر دے. تو اب منافقین کا ایک ایجنٹ آتا اور مسلمانوں میں مدینہ کے لوگوں میں یہ بات مشہور کر دیتا کہ کافروں کا جو ہے دشمن کا ایک بہت بڑا قافلہ آ رہا ہے اور تم پر حملہ ہونے جا رہا ہے, مدینہ کے قریب پہنچ گیا. اب یہ خوف کی خبر پھیلا دی. اس ایک ایجنٹ نے یہ بات کی اور ایک دوسرے بندے نے سنا, اس سے اگلے بندے نے سنا, یہاں تک کہ پورے مدینے کا اندر یہ بات مشہور ہو جاتی کہ قافلہ حملہ آور ہونے. اب ظاہر ہے اچانک کوئی دشمن حملہ آور ہو تو اس کے ظاہر اس سے لڑنے کے لیے پہلے سے تیار ہونا ضروری ہے, تو جلدی سے تیاری نہیں ہو سکتی. جیسے دشمن حملہ آور ہوا اور بے خبری کے عالم میں مسلمان موجود ہیں, ان کے تو دور تک علم میں ہی نہیں تھا کہ کوئی دشمن بھی اچانک حملہ آور ہو سکتا ہے. تو اگر پہلے سے خبر ہوتی تیاری پکڑتے, اسلحے کی تیاری کرتے, اپنے جنگی آلات کی تیاری پکڑتے اور سفری سامان کی تیاری پکڑتے, تو یہ سارے کچھ تیاریاں ہوتی ہیں جہاد کے لیے, تو اپنے جانوروں گھوڑوں سواریوں کی تیاری پکڑتے. لیکن اچانک دشمن مدینہ پر حملہ آور ہو رہا ہے, اب کس طرح اچانک اس طرح تیاری پکڑے. تو اس وجہ سے ذرا طبی خوف ان کے اندر آ جاتا. تو یہ ایک ایجنٹ آ کر کرتا اور یہ بات مشہور ہوتی چلی جاتی اور علاقے بھر میں مشہور ہو جاتی, حتیٰ کہ جب 1 سے 2, 2 سے 4, 10 بندوں نے سنی بات کو, اب ظاہر ہے جب بات بیان کرنے والے 10 بندے ہیں تو لوگوں میں یقین ہو جاتا کہ جب اتنے سارے لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں تو یہ بات جھوٹی کیسے ہو سکتی ہے, یہ بات جھوٹی کیسے ہو سکتی ہے, جبکہ حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہ ہوتا. اللہ تعالیٰ فرما رہے اذاعوا بہ, لوگوں میں اس بات کا چرچا ہو جاتا, بات مشہور ہو جاتی. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے وَلَوْ رَدُّوهُ, اور اگر اس بات کو یہ لوگ لوٹاتے الی الرسول, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ, اور ان لوگوں میں سے جو لوگ صاحب رائے ہیں یعنی سمجھدار ہیں, عقل مند ہیں, رائے والے ہیں, مشورہ اچھا دے سکتے ہیں, تحقیق اچھی کر سکتے ہیں, عقل مند ہیں اور جو ہے سمجھدار ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں لوگوں میں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کہتے, اگر کوئی ایسا معاملہ تھا, وہ ایجنٹ آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتلاتا کہ یہ معاملہ ہے, دشمن حملہ آور ہو رہا ہے یا امن کی خبر ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر ذکر کرتے. لیکن پتہ ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ بتلا دیں گے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تک بات کو پہنچانے کے بجائے عام لوگوں میں, عورتوں میں, بچوں میں بات کو مشہور کر دیتے. اور یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بالفرض کسی ضروری کام میں مصروف ہیں یا وہاں موجود نہیں ہیں, کسی سفر پر گئے ہوئے ہیں, تو پیچھے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں, تو وہ صاحب رائے اور سمجھدار بہت سارے صحابہ ہیں, آپ ان لوگوں کو بات بتلائیں. اگر ایسا کوئی معاملہ ہے, امن کا ہے یا خوف کا ہے, کوئی بھی بات ہے, تو صاحب رائے سمجھدار صحابہ کو بتلائیں. لیکن ان بدبختوں کا, احمقوں کا یہ تو ارادہ ہوتا نہیں کہ جو ہے حقیقت سے کوئی تعلق ان کی باتوں کا دور تک بھی ہوتا نہیں, تو اس وجہ سے پتہ ہوتا کہ صاحب رائے کو بتلائیں گے تو وہ اس کی تحقیق کریں گے,
اور ہم لوگ کی خبر جھوٹی نکلے گی، تو یہ اصل میں مسلمانوں میں افراتفری پھیلانے کا ان کا مقصد ہوتا، خوف و ہراس پھیلانا ان کا مقصد ہوتا۔ تو اس وجہ سے صاحب راہ کو وہ نہ بتلاتے، سمجھدار لوگوں میں یہ بات نہ کرتے، عورتوں اور بچوں میں باتوں کو مشہور کر دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ لوگوں کو چاہیے تھا اگر ایسی کوئی بات تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلاتے، یا پھر صاحب رائے جو تھے ان لوگوں میں، سمجھدار جو لوگ تھے تو ان لوگوں کو بتلاتے۔ ویسے تمام کے تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سمجھدار تھے، لیکن کسی کا مرتبہ عظمت دیگر صحابہ کرام سے بڑی ہوئی تھی، جس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین میں سب سے اعلیٰ مرتبے پر فائز تھے۔ تو اگر ایسا کوئی معاملہ تھا تو ان کو آ کر بتلاتے، اور جلیل القدر صحابہ اکرام تھے، عشرہ مبشرہ تھے، تو ان سینکڑوں صحابہ اکرام میں سے جس کو چاہے وہ بتلاتے، تو وہ اس واقعے کی تحقیق کرتے، لیکن انہیں وہ اس طرح نہ کرتے، بلکہ عورتوں اور بچوں میں ان باتوں کو مشہور کر دیتے تو جو کہ جھوٹ پر مبنی ہوتی۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے لَعَلِمَهُ الَّذِينَ، اگر یہ صاحب رائے کو بتلاتے اور جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچتی، ان کے علم میں یہ بات آتی، تو يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو بجائے یہ کہ وہ آگے لوگوں میں اس بات کا چرچا کرتے، آگے پھیلاتے چلے جاتے، وہ لوگ یہ کرتے کہ اس واقعے کی تحقیق کرتے کہ اس کا حقیقت سے کتنا تعلق ہے۔ تو اس سے بات یہ معلوم ہوئی کہ آج ہمارے درمیان بھی، معاشرے میں بھی، اگر کوئی ایسی بات پھیلائے کہ جو کسی کے کردار کو تار تار کر رہی ہو، کسی کی عزت کو تار تار کر رہی ہو، یا کوئی کسی کی جو ہے کسی پر بہتان ہو، کسی پر الزام ہو، کوئی ایسی ہو جس سے مسلمان کی عزت تار ہو رہی ہو، کوئی ایسی بات ہو، تو اس کو بجائے یہ کہ فوراً غصہ کرنا شروع کر دے یا جھگڑا کرنا شروع کر دے، اس بات کی تحقیق کرے کہ اس بات کی حقیقت سے کتنا تعلق ہے، اس کی تحقیق کرے، تاکہ جھوٹ پر مبنی بات پر کہیں تمہارے جھگڑے خاندانوں کی شکل میں اختیار نہ کر جائیں، اور یہ بستیوں اور علاقوں کی شکل میں اختیار نہ کر جائیں۔ تو کوئی بھی واقعہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، پہلے اس کی تحقیق کر لینی چاہیے کہ اس کا حقیقت سے کتنا تعلق ہے۔ ایسا نہیں کہ سنی سنائی بات پر عمل کر لوگوں میں اس کو مشہور کر دیا جائے، جیسا کہ ابھی حدیث بیان فرمائی، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات پر عمل کرنا شروع کر دے اور لوگوں میں اس کے چرچے کرنا شروع کر دے، تو یہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی۔ سمجھدار انسان جو ہوتا ہے اگر کسی بات کو سنتا ہے تو اس کی تحقیق کرتا ہے کہ اس کا حقیقت سے کتنا تعلق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم لوگوں پر، وَرَحْمَتُهُ، اور نہ ہوتی اللہ کی رحمت تم لوگوں پر، اس کی مہربانی نہ ہوتی، لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ، تو تم لوگ شیطان کی پیروی کرتے، إِلَّا قَلِيلًا، بہت تھوڑے ہوتے جو پیروی نہ کرتے۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو مسلمان گھرانے میں پیدا فرمایا، ہمیں ماں کی گود سے کلمہ مل گیا، اور ہمیں اللہ رب العزت نے نمازی بنایا، ہم لوگوں کو اللہ رب العزت نے با اخلاق بنایا، اللہ رب العزت نے آخرت کی فکر ہم لوگوں کے دلوں میں ڈالی، دین کی محبت ہم لوگوں کے دلوں میں ڈالی، اسلام کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی، ہماری زبانیں اللہ کے ذکر و اذکار سے تر و تازہ رہتی ہیں۔ تو جن کو یہ دولت مل جائے کہ نماز پڑھنے کی دولت، ایمان کی طاقت، اسلام کی معرفت جن لوگوں کو مل جائے، اخلاق حسنہ سے اپنے زندگیوں کو مزین کرنے والوں کو نعمت جن لوگوں کو مل جائے، اور اب جو ہے خوف خدا جس شخص کے دل میں اتر جائے، عشق جو ہے نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے قلوب میں اتر جائے، تو یہ اس پر اللہ کی مہربانی ہے، یا اللہ کی اس پر رحمت ہے، یا اللہ کی اس کی پر مہربانی ہے کہ اسے مسلمان گھرانے میں پیدا کر دیا، اسے ایمان اور اسلام کی دولت سے آشنا کر دیا، اس کی زندگی کو جو ہے اسلام سے مزین کر دیا کہ وہ نمازی بن رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، ذکر و اذکار سے اپنی زبانوں کو تر و تازگی بخش رہا ہے، اور تجارت میں لین دین کے معاملات میں سچائی اور دیانتداری امانت کی پاسداری کر رہا ہے، اور حقوق اللہ حقوق العباد کے پوری طرح اہتمام کر رہا ہے، تو یہ اللہ کی اس پر مہربانی ہے، یہ اللہ کی اس پر نعمت ہے۔
اللہ کا اس پر شفقت ہے، اللہ کی اس پر محبت ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو یہ چیز عطا فرما دی۔ ہم لوگوں میں سے جن لوگوں کو بھی یہ ساری نعمتیں ملی ہوئی ہیں، لیکن جن کو یہ نعمت نہ ملی، جن کو کلمے کی دولت نہ ملی، جس کو اسلام کی دولت نہ ملی، تو سنو میرے رب کی طرف سے اس کے لیے کیا فرمان ہے کہ وہ لوگ ان الذین کفروا، جنہوں نے کفر اختیار کیا اور کفر ہی پر زندگی گزاری اور کفر ہی پر مر گئے، تو اللہ رب العزت فرمانے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُمْ، کہ ہرگز ان لوگوں سے قبول نہیں کیا جائے گا، مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، زمین بھر وہ کل قیامت کے دن زمین بھر کر بھی اللہ کے دربار میں سونا اپنی جان چھڑانے کے لیے پیش کر دیں گے، تو اللہ رب العزت فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُمْ، کہ ہرگز ان لوگوں سے قبول نہیں کرے گا، کیونکہ ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے، ان کی زندگیوں میں اسلام نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا ایسے لوگوں کے لیے فَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، دردناک عذاب ہے، دردناک عذاب ہے، جن کو اسلام نہیں ملا، جن کو ایمان نہیں ملا، جن کو اسلام کے مطابق زندگی نہیں ملی، جن کی زندگیوں میں کلمہ نہیں، جن کی زندگیوں میں ایمان نہیں، جن کی زندگیوں میں اسلام نہیں، جن کی زندگیوں میں اخلاق نہیں، جن کی زندگیوں میں اچھا کردار نہیں، جن کی زندگیوں میں جو ہے اسلام کے حسن سے جنہوں نے اپنی زندگیوں کو آراستہ نہیں کیا، تو ایسے لوگوں کے لیے جو کفر کے اندر زندگی بسر کرتے رہے دردناک عذاب ہے، دردناک عذاب ہے، اور ہرگز زمین بھر بھی ان سے سونا قبول نہیں کیا جائے گا، چاہے مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب، اور آسمان اور زمین بھر کر وہ سونا اللہ کے دربار میں پیش کر دے کہ اے اللہ یہ سونا لے لے، یہ جواہرات لے لے، یہ چاندی لے لے، یہ خزانے لے لے، لیکن میری جان بخش دے، مجھے جہنم سے چھڑا دے۔ لیکن جس کے دل میں ایمان نہیں ہے، جس کی زندگیوں میں اسلام نہیں ہے، اللہ رب العزت ان سے ہرگز یہ قبول نہیں کریں گے۔ یہ سونا، یہ چاندی، یہ جواہرات، یہ زمین، یہ آسمان، یہ ہوائیں، یہ سمندر، یہ سب میرے رب کے خزانے ہیں، یہ سب میرے رب کی نعمتیں ہیں، اور اللہ رب العزت نے عطا کی ہیں۔ اللہ رب العزت کو ان چیزوں سے کوئی سروکار نہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے ہمیں سمجھانے کے لیے بتلایا، کیونکہ ہماری زندگیوں میں اس کی اہمیت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں سونا کوئی چیز ہے، ہم سمجھتے ہیں چاندی کوئی چیز ہے، ہم سمجھتے ہیں جواہرات کوئی چیز ہے، ہم سمجھتے ہیں زمین آسمان کی کوئی چیز ہے، ہم ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ہماری دوڑیں ان کے پیچھے لگی ہوئی ہیں، انہی کے خاطر ہم اپنے آخرت کو برباد کرتے ہیں، انہی کے خاطر ہم اپنے رب کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے تم جن کے لیے اپنی زندگیوں کو گزارتے رہے، جن کے لیے تم نے آخرت کو ٹھوکریں مار دی، جن کے لیے تم نے آخرت کو برباد کر دیا، اب اس کو تم کل قیامت کے دن اپنے رب کے حضور جو ہے پیش کرو تو اللہ تعالیٰ ہرگز قبول نہیں کرے گا، اور تمہیں ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر دردناک عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اس اعتبار سے میں نے کہا کہ یہ ایمان، یہ اسلام، یہ کلمے کی نعمت اللہ رب العزت نے اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے جو ہمیں عطا فرما دی کہ اگر ہم زندگی بھر اس نعمت پر شکرانے کے طور پر سجدے میں گزار دیں تو ہم اس نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اتنی بڑی نعمت ہے یہ میرے رب کی طرف سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ان کافروں کی جھوٹی خبروں پر یقین نہ کرو، ان منافقین کی جھوٹی خبروں پر یقین نہ کرو۔ یہ احمق لوگ، یہ بدبخت لوگ مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو جو ہے مسلمانوں میں خوف و ہراس پھیلانا چاہتے ہیں۔ تو اگر ایسی کوئی معاملہ ہو تو اس کی تحقیق کرو، اس کی خوب تحقیق کرو۔ ایسے نہیں کہ کسی نے کوئی بات کہہ دی اور اس بات پر عمل کرنا شروع کر دیا اور لوگوں میں آگے اس کو بیان کرنا شروع کر دیا، اور وہ ایسی بیان ہوئی، اس طرح بیان ہوئی کہ ابھی وہ ایک شخص کے درمیان تھی، دو شخصوں کے درمیان تھی، اب علاقے بھر میں وہ مشہور ہو گئی اور لوگ اسی جھوٹی خبر کو سچی خبر سمجھنے لگ گئے۔ تو ایسا نہ کرو، تحقیق کیا کرو کوئی بھی معاملہ ہو، اور اللہ کی اس نعمت اسلام اور ایمان کی قدردانی کرو اور شکر ادا کرو کہ اللہ رب العزت نے یہ نعمت ہم لوگوں کو عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کریمہ کی کامل سمجھ عطا فرمائے۔